ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن غرور بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے گی۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور دیکھا کہ دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور مچ گیا، فرعون کا چہرہ لال ہو گیا۔ حکم نکلا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف اللہ پر یقین۔ اللہ فرماتا ہے، وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں تھا جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ آگے بڑھے اکیلے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کہا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت،
اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ ان کی بیٹی نے کہا، ابا انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب نے کہا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا، اور اللہ یہیں سے نبی بناتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ مزید ایسی ہی تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس قوم کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے۔